آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ باشعور نہیں؟ بہت باشعور ہے. آئی ہیو دی پریولیج ٹو انٹریکٹ ود دس wonderful youth of Pakistan multiple times in schools, colleges, and other forums. And let me tell you, they have much more clarity than we had at their age. Much more clarity. وہ جو دنیا کے حالات دیکھتے ہیں نا میرے بھائی, انہیں ریاست کی اہمیت کا مجھ سے اور آپ سے زیادہ اندازہ ہے جو ہمیں اس عمر میں تھا. Their commitment to Pakistan, their love for Pakistan, their belief in Pakistan is very strong. And they understand, I think, because they are out and they have 50, 70 years ahead of them of life, what challenges they are facing personally in life and this country is facing. And their desire for a better change and a better future is much more stronger. So if someone is saying, and we are now openly discussing that yes, there is a need of change, تو I think مایوسی نہیں کہیں گے وہ, perhaps I think کہیں گے دیر آئے درست آئے, ٹھیک ہے نا. بیکاز دے آلسو ان کا اسٹیک میرے بھائی, ان کے پاس زندگی زیادہ ہے, ان کے پاس دہائیاں زیادہ ہیں, اور اسی ملک کے نیچے انہیں پتا, وہ غازہ کو نہیں دیکھ رہے, انہیں پتہ ہے ریاست کیا ہوتی ہے, ریاست کی جگہ ریاست, انہیں پتہ ہے پاکستان کے علاوہ نہ ان کی پہچان ہے, نہ عزت ہے, نہ اوقات ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھ سے زیادہ سامنے, میں جب بھی انٹریکٹ کرتا ہوں, ایک چیز, there are multiple things that move you once you meet them, کہ what great youth we have, what clear-headed youth we have. تو یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے میرے بھائی, یہ امید کم نہیں ہوئی, یہ ان کی حوصلے کم نہیں ہوئے. انہوں نے کہا اوکے, سو there is a thought that is going on, there is a process that is going on, there is a requirement. اب اس کا طریقہ جو ہے وہ آئین اور قانون اور عوام, اور then they are the biggest stakeholders. اگر پاپولیشن وائز بھی دیکھا جائے تو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر وہی ہے نا. ول آف دی پیپل کی بات کی جائے تو ول آف دی پیپل کا سب سے بڑا کمپوننٹ تو وہی ہے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ول آف دی پیپل لے لیں, تو یوتھ بتا دیں گے آپ کو وٹ ڈو دے وانٹ. آپ نے پہلا سوال کیا تھا؟ اچھا دیکھیں, یہ جو بات چیت ہے نا اپنا شہیدوں کے بارے میں جو کی گئی, جو انہوں نے کی, آئی تھنک کہ وہ ڈیپلوریبل ہے اور ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے, جیسے ہم کہیں نا ناقابل فہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہادت ہے نا اور شہید, وہ پاکستان کی افواج کی ریڑھ کی ہڈی ہے, بیک بون, ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے اراؤنڈ جو ہے نا پوری ہماری فوج کا فلسفہ شہادت کے پیچھے آپ کی افواج, آپ کی آرمی, ایئر فورس, نیوی کھڑی ہے, آپ کی پولیس کھڑی ہے. So if you talk so lightly and so easily and so loosely about this, تو I would say کہ یہ ناقابل فہم. اور پھر اس تکرار کو آپ آگے لے جا کے اس میں کارگل کی بات کرتے ہیں, تو جو آپ کے بہادر بچے ادھر جا کے وطن کا دفاع کرتے شہید ہوئے, جن وہ بات چیت کرتے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز کی انہوں نے بات کی, ان کے جسد خاکی کی بات کی, تو وہ دلیر جوان تو ادھر شہید ہوئے تھے, ان کی دلیری کو کیا بات. دے نیو ولنگلی کہ وہ اپنی جان جو ان سی کس خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو ان کی شہادت کے بارے میں آپ یہ بات کریں اور آپ وہ بات کریں جو کہ ہندوستان کے جس بیانیے کو چلانا چاہ رہے ہیں. It's a little difficult to understand why would this be said. Important is, I think more important is for the people of Pakistan to understand, کیونکہ یہ بات ہوئی ہے کہ we in the armed forces, we give the most precious thing that we have, that is our right of life, for the right of life of the whole nation.
اور یہ اس وقت نہیں ہوتا خالی جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے. ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے بلوچستان میں جب ہمارا افسر ہمارا سولجر اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر نکلتا ہے, جب ان دہشت گردوں ان خوارجوں کے خلاف آپریشن کے لیے نکلتا ہے, جب وہ پولیس کا لڑکا یا وہ ایف سی کا لڑکا ایک تنہا چیک پوسٹ پہ ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو کے جس کے میل میل تک کوئی نہیں ہے, اینڈ ہی نوز دیٹ آئی ایم اے ٹارگیٹ آف دیز ٹیررسٹ دیز انڈین پراکسیز, اور وہاں دن رات ڈیوٹی دیتا ہے, تو وہ سب اپنی جان کو اپنے رائٹ آف لائف کو آپ کے فیوچر کے لیے آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے. وہ اپنے لمبس آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے. ڈو یو تھنک ہی از ڈوئنگ اٹ فار سم پے؟ وڈ یو ڈو اٹ؟ اینی باڈی amongst you do it for some money? So that's why it's difficult to understand that why would someone say it. It's not like this. جب آپ کا ایک لڑکا نیوی کا سیلر ایک سبمرینر سمندر میں ڈائیو مارتا ہے نا سبمرین میں, تو وہ اپنا رائٹ آف لائف آپ کے فیوچر کے لیے قربان دینے کے لیے تیاری دے چکا ہوتا ہے. جب آپ کا پائلٹ جہاز ہوا میں اڑاتا ہے نا, تو اس وقت وہ یہ قربانی دے چکا ہوتا ہے کہ میں نے واپس آنا یا نہیں آنا. ہی ڈزنٹ نو. وہ تو ہم میں سے جو بہت اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ یہ شہید ہو جاتے ہیں. بٹ آل آف اس who wear this uniform have already committed ourselves کہ ہم نے اپنی زندگی اپنا رائٹ آف لائف آپ کے رائٹ آف لائف کے لیے دیا. اس کے بچے نہیں ہوتے, اس کے ماں باپ نہیں ہیں, اس کی خوشیاں اس کی خواہشات نہیں ہیں, اینڈ یو آر equating it for some pay. Difficult to understand. Why would someone say it? Another point that is important is کہ کہا جا رہا ہے ہمیں کہ جی آپ جو سا ہے ہاں لشکر بنائے. ہاں کب کہا ہم نے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم تو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں. I will repeat it. I have been saying it from here. It's on record. یہ جو دہشت گرد ہیں they operate within the people. Once they operate within the people, then we ask that population کہ انہیں اس کی اجازت نہ دیں. بالکل ہم کہتے ہیں, یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. پلیز ڈونٹ الاؤ دیم. کہیں پہ آئی ڈی کی گاڑی بنتی ہے, کہیں پہ دہشت گرد رہتا ہے, کوئی اس کی لاجسٹک پرووائڈ کر رہا ہے, تو جس علاقے میں وہ دہشت گردی ہوتی ہے اسی علاقے میں آپریٹ کر رہے ہیں نا.